ما لا پھر تو شبہ وزی بنتی. اگر حرف علت نہیں ہے جیسے قد ہے تو اس کے وزن پر اگر کم آ گیا تو پھر شبہ وزی نہیں بنتی. دوسری بنا کی وجہ کہ کم میں معنی استفہام ہوتا. جب کم میں معنی استفہام آ گیا تو پھر تردن للباب سارا کم مبنی. آ گئی بات. تیسرا اس کم میں کچھ معنی حرفی انشاء کا پیدا ہوتا ہے تو اس وجہ سے بھی اس کم میں بنا آتی ہے. دو کم قضا آ گئے. تیسرا کا عین کا لفظ کتاب میں نہیں متن میں. کا عین میں اصل تو دو تھے کاف اور آئی. مثل عین فلان کے جب اس کو کنایا عن العدد بنایا تنوین بھی ساتھ جوڑ جو تنوین تھے اس کو نون کو شکل دے دی اور جز بنا دیا تو کا عین تین حرفوں سے تین کلموں سے مرکب ہو. تو جب تین ایک بن گئے تیسرا نون تنوین تھی تو پہلے سے مبنی لہذا اب بھی اسی طرح مبنی رہے گی. قیتا اور زیتا. قیتا مبنی ہے اور یہ پورے جملے کے قائم مقام ہے. ما فعل فلاں کیف جاء فلاں جو ہے اس کے لیے صرف لفظ قیتا کام دے گا. اس نے کہا ضربا اکلا ناما جواب میں دیا زیتا تو یہ دونوں مستقل جملے کے قائم مقام. جملہ بھی مبنی الاصل کے حکم میں ہوتا ہے. کیوں؟ جب ضرب زید ایک جملہ بن گیا بننے کے بعد یہ مستقل ہے آگے پیچھے نہ کوئی اس کا محتاج نہ یہ کسی کا محتاج. تو احتیاج ہے عامل معمول ہونا. تو جب وہ نہ رہے تو اس کا نام ہوتا ہے شبہ احمالی. جملے میں شبہ احمالی ہے تو قیتا بھی کسی کا محتاج نہیں آگے پیچھے زیتا بھی کسی کا محتاج نہیں تو ان دونوں میں شبہ احمالی موجود ہے لہذا قیتا بھی مبنی اور زیتا بھی مبنی. آٹھویں قسم مرکب بنائی جیسے احد عاشر جس کی تفسیر آپ حضرات پڑھ چکے ہیں. یہ غیر متمکن کے 8 قسم ہیں اصولاً لیکن غیر متمکن 8 میں بند نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی آپ غیر متمکن پڑھیں گے جیسے یا زید ندا کی بات لا رجل فی الدار لا نفی جنس کی بحث میں. اس کے علاوہ اور بھی آپ کو مل سکیں گے. تو وہ عوارض کی وجہ سے خاص ابواب میں چونکہ خود آتے اس لیے ان ابواب کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہاں اس کی بات نہیں لیا ورنہ تو وہ بھی غیر متمکن ہیں. جو بھی عارضی طور پر بنا لے گا اس کو غیر متمکن ہی کہا جائے گا اور جو اصلی طور پر بنا لے کر ہمیشہ کھڑا رہے گا اسم ہو وہ بھی غیر متمکن کہا جائے گا. تو ہاؤلائے پہلے تو عارضی تھا اسم ہے لیکن ہمیشہ کے لیے اس نے بنا لے لی تو کہہ سکتے ہیں اس نے اصلی طور پر بنا لے لی. اور یا زیدوں میں زید نے یا کی وجہ سے عارضی طور پر بنا لے لی پھر بھی اس وقت تو یہ غیر متمکن. بات ختم ہو گئی. گرامی اسم 2 ضرب ہے 2 قسم ہے معرفہ اور نکرہ. متن بالکل آسان. معرفہ وہ جو معین شے کے لیے وضع کیا جائے. کبھی تعین ذہنی ہوتی ہے کبھی خارجی ہوتی ہے تعین ہونی چاہیے. اور یہ 7 قسم ہے. پہلا مضمرات پڑھ چکے ہو. دوسرا اعلام جیسے زید عمر. تیسرا اسماء اشارات پڑھ چکے ہو. چوتھا اسماء موصولات پڑھ چکے ہو. ان دونوں کو مبہمات کہتے ہیں. موصول صلے کا محتاج ہوتا ہے اور اس میں اشارہ صفت کا محتاج ہوتا ہے. 5واں معرفہ بنیدہ یا رجل. 6واں معرفہ والے فلام جیسے الرجل. 7واں ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو جیسے غلام و ہو ضمیر کی طرف غلام و زید علم کی طرف غلام و ھذا اشارہ کی طرف غلام الذی عندی موصول کی طرف غلام الرجل و رب اللام کی طرف.
نکرہ وہ ہے جو غیر معین شے کے لیے وضع کیا جائے، جیسے رجل اور فارس۔ ایک بحث تو ضروری ہوتی ہے قوانین کے لیے، معرفوں کے درجات، سب سے زیادہ معرفہ کون ہے اور کم کون ہے۔ وہ ہمارے تھے حافظ صاحب، اللہ وسایہ نام تھا، نابی معارف کے، تو عرض یہ ہے کہ سب سے زیادہ معرفہ لفظ اللہ، اسم الجلالہ، اللہ برتر بلند کا نام، یہ تو ہر چیز جانتی ہے۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، کوئی مجھے جانے تجھے نہیں جانے، تجھے جانے مجھے نہیں جانے، ایک ذات ہے جس کو سب جانے، اور جتنا منکر خدا ہو ایک جگہ جا کر اسے اللہ منہ سے نکلتی ہے، پھنس جاتا ہے کہ اب میرے لیے کوئی چارہ نہیں۔ تو عارف المعارف کون ہے؟ لفظ اللہ۔ اس کے بعد ترتیب ہے، پہلے مضمرات، کیا؟ لیکن مضمرات میں ضمیر متکلم اور ضمیر مخاطب، ضمیر غیب معرفہ بنے گا درجہ اول میں بشرطے کہ مرجع اس کا معین ہو، واضح ہو، مبہم نہ۔ دوسرا درجہ علم کا، علم دو قسم ہے، شخصی اور جنسی۔ خارج میں معین ہے، زید عمر بکر، اس کا نام علم شخصی ہے۔ خارج میں تو معین نہیں، کلی ہے، ذہن میں اس کلی مفہوم کو معین کر لیا جائے، مشخص کر لیا جائے، تو پھر وہ علم شخصی بن جاتا ہے۔ خارج میں جیسے ہم دیکھتے ہیں ہر انسان کو اپنے عوارض لگے دوسرے سے جدا ہے، کبھی ماہیت کلی ذہن میں لے آتے، ذہن میں لایا اور کہہ دیا اعلیٰ صد شیر ہے، کبھی دوبارہ ذہن کو سر متوجہ کیا جاتا، اس ماہیت کو سوچنے لگ جاؤ، سوچنے کے بعد ذہن میں متعین کر کے اس کے مقابلے وضع کرتے ہیں لفظ اسامہ۔ اسامہ کا معنی بھی شیر ہے، لیکن ذہن میں حاضر کر کے اس حیثیت سے جب وضع کرو تو پھر وہ علم جنسی بن جائے گا، علم ہو، یعنی لفظ کے لحاظ سے تو احکام سارے علم کے چلیں گے، غیر منصرف ہوگا، سبب بنے گا، معنی کے لحاظ سے وہ جنس ہے، قلیل و کثیر سب میں برابر۔ تو کہنا یوں ہوتا ہے کہ علم دو قسم ہے، جنسی اور شخصی۔ خارج میں معین فرد ہے تو علم شخصی، ذہن میں ماہیت کو متعین کر کے اس کے مقابلے وضع کیا گیا تو اس کا نام علم جنسی ہوتا ہے۔ تو عارف المعارف میں علم شخصی آتا ہے دوسرے نمبر پہ، علم جنسی نہیں آتا، وہ تو کلی ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ علم کے بعد اسماء اشارات، جیسے ترتیب کتاب میں ہے، اور چوتھے نمبر پہ موصول اور معرب باللام۔ بعض کہتے ہیں کہ موصول و معرب باللام ایک درجے میں ہے، پہلا درجہ مضمرات، دوسرا اسماء اعلام، تیسرا اسماء اشارات، چوتھا موصول و معرب باللام۔ ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو جائے۔ بعض کا مذہب ہے کہ مضاف الیہ کا درجہ لے لیتا ہے، ضمیر کی طرف مضاف تو ضمیر جتنا معرفہ ہوگا، علم کی طرف مضاف تو علم جتنا معرفہ ہوگا، اور بعض کہتے ہیں نا، مضاف الیہ سے معرفت لیتا ہے، ایک درجہ کم رہے۔ غلام و کا تو یہ علم کے درجے میں چلا جائے گا، غلام و زیدن اسم اشارہ کے درجے میں چلا جائے گا، غلام و حاضر رجل یہ موصول کے درجہ میں چلا جائے گا، اور غلام الذی عندک تو پھر یہ اس سے ایک درجہ کم چلا جائے گا۔ بات ختم ہو گئی۔ معنی کر دیتا ہوں، عارف المعارف مل رہا ہے، سب سے زیادہ معرفہ اسم الجلالت اللہ کا نام ہے، اس کے بعد ضمیر متکلم، پھر ضمیر مخاطب، پھر ضمیر خائب، حالم از ابہام، ابہام سے محفوظ ہو، اس کے بعد علم شخصی نہ جنسی، زیرا کہ او از ہما کم مرتبہ دارت، کیونکہ وہ علم جنسی تمام سے مرتبہ کم رکھتا ہے۔ علم کے بعد اس میں اشارہ، اس کے بعد موصول معرب باللام، اور یہ ہر دونوں نزدیک بعض کے در مرتبہ برابراً ایک مرتبے میں ہیں۔ مضاف کم درجہ دار از مضاف خود، اپنے مضاف الیہ سے مضاف درجہ کم رکھتا ہے، ایک قول۔
دوسرا میں نے عرض کیا کہ مضاف الیہ کے برابر چلتا ہے۔ ضمیر غائب جو نکرے کی طرح راجع ہو، بعض کہتے ہیں وہ نکرہ ہوتی ہے، جانی رجل وہو قائم، رجل نکرہ ہوا ضمیر راجع تو یہ نکرے کے حکم ہے۔ دوسرے کہتے ہیں مطلق معرفہ ہے، راجع جس کی طرف بھی ہو، جانی رجل وہو ضارب، تو یہ ہوا رجل نکرے کی طرف اگر ہے، رجل نکرہ ہے ضمیر معرفہ ہے۔ کچھ کہتے ہیں تفصیل ہے، دیکھا جائے گا کہ اس کو نکرہ جس طرح راجع ہے اس کا نکرہ رکھنا واجب تو نہیں، اگر واجب التنکیر ہے تو پھر ضمیر نکرہ ہو، ورنہ تو ضمیر معرفہ بن جائے گا۔ اس کی مثال رب شاۃ و سخلتها، شاۃ کا معنی دمبا، شاۃ کا معنی بھیڑ، میش، اور کبھی اطلاق بکری پر ہوتا ہے، ورنہ اصل بھیڑ کے معنی ہے۔ بہت ساری بھیڑیں و سخلتها، اور ان کے بچے، سخلتها میں ہا ضمیر شاۃ کی طرف، شاۃ نکرہ ہے تو یہ ہا بھی نکرہ ہو، کیونکہ ربا کے مدخول کو نکرہ رکھنا واجب ہے، ربا صرف نکرے پہ داخل ہوتا ہے تو یہ واجب التنکیر ہے، واجب التنکیر کے طرف جو ضمیر راجع ہوگا وہ بھی اسی طرح نکرہ رہے۔ اس کے علاوہ باقی دو احتمال آئیں گے، کبھی معرفہ کبھی نکرہ، لیکن واجب التنکیر کی طرف صرف نکرہ ہوگا۔ یہ بحوالہ شرح شذور الذہب صفحہ 38۔ رہی بات کہ ان اس میں اشارہ کو مبہم کیوں کہتے، موصول کو مبہم کیوں کہتے، وہ آپ پڑھ چکے، اس لیے کہ تعیین مشار الیہ کے بغیر اس کے صفت لائے کے، موصول بغیر صلہ کے مخاطب کے ہاں متعین نہیں ہوتا۔ بھائی یا رجل کے بارے میں نحو میر میں تو معرفہ باندا ہے، اور بہت ساری نحو کی کتابیں معرفے شمار کرنے میں معرفہ باندا کا ذکر نہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ ندا کے ذریعے معرفہ ہوتا ہی نہیں، یا رجل یا زید، زید پہلے سے معرفہ، یا کا کوئی دخل نہیں، یا رجل ہم دیکھ رہے ہیں، پھر بھی وہ کہتے ہیں یہ نکرہ، یا نے اس کو معرفہ نہیں بنایا، کوئی علامت معرفی کی نہیں ہے، ہمارے دیکھنے سے بے شک دیکھتے رہیں، لفظ کو تو ہم معرفہ نہیں کہتے۔ اور بعض حضرات کا خیال ہے کہ یہ معرف باللام میں داخل ہے، یا رجل اصل میں تھا الرجل، یا آیا الف لام کو ختم کر کے اس کی جگہ یا دے دیا، تو یا معرفہ نہیں بنا رہا، یا جس کی جگہ کھڑا ہے وہی معرفہ بنا رہا ہے، تو معرفہ باندا اصل میں معرف باللام ہوتا۔ عبارت پڑھتے متقدمی ایرا نہ شمردان ہے، یا رجل کو متقدمی نہیں گنتے، کیوں کہ نزد بعض نکرہ اگرچہ استعمال در معین میں شرع، متعین میں استعمال ہو پھر بھی نکرہ ہے، نزد بعض معرفہ داخلہ در معرف باللہ، کہ دراصل یا ایھا الرجل رو، تو الرجل تھا، یا الف لام رکھے تو ایو کہیں، الف لام ایو نہیں کہنا تو پھر الف لام کو اڑانا پڑے، لیکن صاحب التسہیل نے معرفہ باندا کو مستقل قسم شمار کیا ہے، اس لیے نحو میر والے بھی نہیں مستقل شمار کیا۔ آ گیا تمام۔ اللہ سے مذکر اور مؤنث کے بغیر گزرتی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے جناب پرویز مشرف صاحب اب نیا نہیں، آپ مذکر کی بحث لے آئے گے تو مؤنث کے بغیر چل ہی نہیں سکتے، تو فرمایا اسم دو قسم، مذکر اور مؤنث۔ اسم کی پہلی تقسیم کی دو قسم، متمکن غیر متمکن۔
دوسری تقسیم آ گئی دو قسم مذکر اور مؤنث. مذکر صاف ستھرا ہے بیچارہ جس میں علامت تانیث نہ ہو, اس کو کسی علامت کی ضرورت نہیں. ویسے بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے مؤنث بننے. بچگانہ حرکتیں یہ مؤنثات کے صفات ہیں. عوام ينشأ في الحلیۃ وهو في الخصام غیر مبین. کپڑا دیکھے گا, سایہ دیکھے گا, سلوار دیکھے گا, پگڑی مبارک دیکھے گا, سوروں دن قوم یہ ظالم چھوڑ مٹی کھا جائے گی. مؤنثات, مؤنث کو تو کرنا ہی چاہیے تاکہ وہ اپنے خاوند کو پسند لگے تو ہے, نہ لگے تو طلاق دے دے گا ظالم. یہ کس کے سامنے پسند ہونا, یہ تو ٹھیک ہے, طلاق اس کے ہاتھ میں ہے, مرضی وہ پسند کرے نہ کرے, پسند ہے. تو گزارش کیا ہے کہ مذکر جس میں علامت تانیث نہ ہو جیسے رجل, مؤنث ہو جس میں علامت تانیث ہو. علامت تانیث چار ہیں. تا زہرہ جیسے امرات, طلحۃ, اور الف مقصورہ جیسے حبلہ, الف ممدودہ جیسے حمراء, تا مقدرہ جیسے ارض. کہ اصل میں ارضتن تھا, دلیل اس کی تصغیر اریزتن آتی, اور قانون ہے تصغیر الشیء و جمع التکسیر یا ردان الشیء الی اصلہ, کہ شے کی مکسر شے کے اصل کو بتا سکتی ہے, یا شے کی تصغیر شے کا اصل بتا سکتی ہے. شاطن اصل میں کیا ہے, تصغیر نکالتے ہیں شویہن. فمن اصل میں کیا ہے, تصغیر نکالتے ہیں فویہن, جمع مکسر نکالتے ہیں افواہن. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم. تو تکسیر و تصغیر سے شے کے اصل کا پتہ چلتا ہے. تو ارزن کی جب تصغیر نکالے اریزتن تو پتہ چلا کہ یہ بھی اصل میں ارزتن. پھر مؤنث دو قسم, حقیقی اور لفظی. حقیقی اس کے مقابلے حیوان مذکر موجود ہو جیسے امراتن, اس کے مقابلے آپ سب تشریف رکھتے ہیں رجل. اور ناقتن اس کے مقابلے جمل. اور مؤنث لفظی, لفظ میں تو علامت ہے, اس کے مقابلے حیوان مذکر نہیں جیسے قوتن اور ظلمتن. ہمارے ادھر رحیم یار خان, میرے محترم ساتھی ہو, صبح کے سبق میں اسم کی ہم نے تیسری تقسیم کہ دو قسم ہے مذکر اور مؤنث, متن کے حوالے سے مختصر سا پڑھ لیا تھا. بات تو وہی ہے, تھوڑا اس کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ مزید فوائد حاشیے سے لینا چاہتے. تو فرمایا اسم متمکن دو قسم ہے. اسم متمکن مؤنث اس وقت کہا جائے گا جب کہ اس کے اندر علامت تانیث کی ہوگی. اس سے معنی نکلتا ہے کہ غیر متمکن اس کی تذکیر و تانیث وضعی ہوگی, ہوا مذکر کے لیے اور ہیا مؤنث کے لیے. وہاں علامات تلاش نہیں کی جائیں گی بلکہ ہر صیغہ اپنی اپنی وضع الگ دکھائے گا. ھذا مذکر کے لیے اور تاتی تے مؤنث کے لیے, الذی مذکر کے لیے اور اللتی مؤنث کے لیے. تو وہاں علامات نہیں, صیغے کی وضع سے ہی فیصلہ ہو. متمکن جو ہے اس میں ضرورت ہے علامت. تو اسم متمکن دو قسم ہے مذکر و مؤنث. اگر علامت تانیث کی ہے تو مؤنث, نہیں ہے تو مذکر. علامت تانیث کی تین ہی کہی جا سکتی ہے. پہلی علامت تا ہے, خواہ ظاہر ہو یا مقدر ہو. اگر تا ظاہرہ ہے تو اس کو مؤنث لفظی
کہیں گے، قیاسی کہیں گے، اور اگر تا مقدر ہے تو اس کو مؤنث سماعی اور غیر لفظی کہہ سکتے ہیں۔ تا ظاہر ہے طلحہ تو مقدر ہے، اس کی مثال پڑھی آپ نے ارجن۔ پھر یہ تا ظاہرہ جہاں موجود ہے اس کو مؤنث قیاسی کہہ رہے ہیں، تو ذرا اس تا کی تفصیل آ جائے کہ یہ تا کیا کیا معنی دیتی ہے۔ یہ فن نحو نہیں ہے، یہ معنی کی تفصیلات، یہ علم معنی کی چیز ہے، اور جب نحو کے ساتھ معنی کا جوڑ ہو جائے تو نحو باذوق بن جاتی ہے۔ اس لیے باقی کتابوں سے مغنی اللبیب کو بہت پسند کیا جاتا ہے کہ مغنی اللبیب میں انہوں نے نحو کے ساتھ معنی بھی بیان فرمایا، ملا جلا دیا ہے، تو اس جوڑ سے بڑی کتاب باذوق بنتی ہے۔ مثلا نحو میں تو آئے گا کہ مبتدا اتنی جگہوں میں مقدم ہوتا ہے، اتنی میں مؤخر ہوتا ہے۔ اب معنی بیان بدیع اس حوالے سے بیان ہوگا کہ اتنی جگہوں میں مقدم ہوتا ہے تو اس کے مقدم کرنے میں فائدے کیا ہیں، مؤخر ہو تو اس میں ترکیبی فائدہ کیا ہوگا۔ تو جب تقدیم و تاخیر میں مزید فائدہ آئے گا تو پھر پڑھنے میں شرح صدر ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے تھوڑا سا کہ تا تانیث کے لیے تو ہو گئی، لیکن یہ کتنے معنی کے لیے آیا کرتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ پہلی تا جو واحد اور جنس کا فرق کرتی ہے۔ تمرتن ایک خرمائے خشک کھجور، جب اس کو جنس بنائیں گے تا نکال دیں گے، آخر کے مقبل کو فتح دیں گے، تامارن بن جائے گا۔ اب تامارن جنس ہے، قلیل و کثیر سب کے لیے وضع ہے، وہ استعمال دوسروں کو ہوتا ہے۔ اسی طریقہ سے کاما ان اور کم اتن، کاما ان واحد ہے اور کم اتن جنس ہے۔ تا فرق کے لیے آ گئی، کہیں جنس میں کہیں واحد میں۔ کاما ان ایک سفید سی چیز بارش کی موسم میں خشک زمینوں میں نکلا کرتی ہے، جو 4-5 انچ زیادہ سے زیادہ بڑی، اتنا اس کے اوپر ایک سفید سا گولا بنتا ہے، اس کے اندر پھر آٹا ہوتا ہے، پک جائے جب دوسرے آٹے میں ملا کر روٹی پک جاتی ہے، اس کا سالن بھی بنتا ہے، ہم اس کو خم بھی کہتے ہیں، تمہارا لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کی جنس، تا واحد اور جنس کے فرق کے لیے آگے آپ نے بڑی اس کی تعریف فرمائی ہے کہ کمون بڑی اعلیٰ شے ہے اور واقعی اعلیٰ ہے۔ مفت میں میدان سفید بھر جاتے، لوگ پھر ہمارے آگے علاقہ ہے وہاں بہت ہوتی، بارش ہو جاتی، پھر لوگ کٹھے کر کے مزے آٹے کے ساتھ ملا کر بڑی پیاری نمکین روٹی ہوتی، اور سالن پکاتے ہیں بڑا پیارا، اس کو کام کہتے ہیں کامون، یہ مفت کا من سلوا ہے۔ کبھی تا مبالغے کے لیے آتی ہے، جیسے راویتن بے معنی بہت روایت کرنے والا، کبھی مبالغہ کی تاکید کے لیے آتا ہے، علامن مبالغہ، علامتن اس کی تاکید کے لیے آتا ہے۔ کبھی یا نسبت کے عوض جمع کے آخر میں آتا ہے، جیسے اشعری جن تو جمع ہے اشاعرہ، منطقی جن تو جمع ہے مناطق، فلسفی جن تو جمع ہے فلاسفہ۔ یہ یا نسبت کے عوض آخر میں آیا کرتا ہے۔
اور کبھی گرے ہوئے حرف کی عوض آتی ہے، جیسے عیدتن قامتن کا قانون پڑھتے ہو تو ویدن سے عیدتن، اقوامن سے اقوامتن، ثاناتن اصل میں ثاناہن ہے، تو ثاناہن کی ہاں حذف ہوئی تا آگے ثاناتن ہوگی، یا یہ ثاناون ہے اور واگری ثانایون ہے یاگری، اس کے عوض آخر میں تا آ گئی تو یہ ثاناتن بن گئی بے معنی سال۔ یہ باقاعدہ ایک مستقل باب ہے، آخر میں حرف گرے اور اس کے عوض ہاں آ جائے، اور اس باب کی جمع پھر وا یا کے ساتھ آتی ہے، جیسے سنین، سنون، عزین، عیزون، اس قسم کے باقی مکمل باب ہے جو الفیہ کے شروع میں مذکور ہے۔ مسانحت سالیانہ، جب انسان کسی مزدوری کے لیے، کسی محنت کے لیے وقت دیتا ہے کسی کو، اگر یومیہ وقت مقرر ہے تو میاومت، اگر ماہانہ مقرر ہے تو مشاہرہ، اگر سال کا مقرر ہے تو اس کو مسانحہ کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے مدارس میں جب کسی استاد سے بات طے ہوتی ہے تو مہینے کی نہیں، وہ سال کی ہوتی ہے کہ شوال سے پابند ہوگا استاد اور رجب کے آخر تک پابند رہے گا، 2 مہینے نہیں صرف 10 مہینے کام کرے گا۔ میاتن اصل میں ایک قول پر تسمیون ہے، تو پھر یا حذف ہوئی، اس کے عوض آخر میں تا آگے تسمیوا، اور پھر تسمیہ پڑھتے ہیں تم، تو یہ تا عوض کی ہے۔ تو عرض یہی کر رہا تھا، حرف گرے ہوئے کے عوض آخر میں تا آ جائے۔ کبھی تا آتی ہے لفظ کی زینت کے لیے کہ لفظ میں ہی حروف زیادہ پیدا ہو جائیں، جیسے قریۃن، بلدۃ طیبۃ و رب غفور، تو یہ تا محض تکثیر و تزیین کلمہ کے لیے۔ یہ جتنی تا آپ نے پڑھی ہے ان میں وہ تا جو مبالغے کا معنی دیتی ہے، دعویتن یا تاکید مبالغہ کے لیے آتی ہے، وہ تو مؤنث نہیں، باقی تمام میں تانیث کا حکم موجود ہے، اور اس کو مؤنث لفظی اور قیاسی کہتے ہیں۔ تا مقدر ہو تو پھر مؤنث سماعی کہتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا بنے گی؟ یا تو تصغیر سے پتہ چلے گا، یا عرب کوئی فعل شبہ فعل کو ضمیر راجع کر رہا ہوگا تو ضمیر سے پتہ چلے گا کہ یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ یہ چند چیزیں تھیں جو آپ نے پڑھی۔ اس کے بعد مؤنث سماعی کی تفسیر ایک تو وہی ہے جو آپ قافیہ کے آخر میں 60 لفظ گنے ابن حاجب نے مؤنث سماعی کے، وہاں جا کر کے آپ ان کو یاد کریں۔ تھوڑی سی یہاں کہ مؤنث سماعی 2 قسم ہے، ایک واجب التانیث اور دوسرا جائز التانیث۔ واجب التانیث کے ہمیشہ وہ مؤنث رہے، جیسے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، تو یہ ذائقۃ کا ضمیر نفس کے لیے ہے کیونکہ واجب التانیث۔ تعویل کر لو، ہر لفظ کو مذکر بنا سکتے ہو، تعویلاً ہوگا، ورنہ حقیقت اس کی کہ لفظ کے لحاظ سے مؤنث۔ دوسرا جائز التانیث، جیسے لفظ السماء ہے، قرآن میں السماء منفطر بہ، آسمان پھٹ جانے والا اس کے ساتھ، تو منفطر میں ضمیر مذکر کا ہے۔ والسماء بنیناہا بعید، بنیناہا میں ضمیر مؤنث کا ہے سما کے لیے، تو سمجھ آتا ہے سما کو مؤنث رکھنا واجب نہیں، جائز ہے، کبھی تذکیر کے حکم میں کبھی تانیث کے حکم میں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اعضاء متکررہ ما سوا خد کے،
اور حاجب کی۔ انسان میں جو دوہرے اعضاء ہیں، اذنین دو کان ہیں، عینین دو آنکھیں ہیں، یدین رجلین، جو بھی اعضاء مقرر ہیں سب مؤنث ہیں، ما سوا دو کے، خد اور حاجب۔ حاجب اور خد یہ دو لفظ متکرر تو ہیں لیکن ہیں مذکر۔ شمس کے اسماء سورج کے جتنے نام ہیں، اسماء ریح عرب میں ہوا کے جتنے نام ہیں، اسماء دوزخ کے جتنے نام ہیں، اسماء خمر شراب کے جتنے نام ہیں، اسماء حرب جنگ کے جتنے نام ہیں، یہ واجب التانیث ہیں، اور ایک نہیں کئی سو نام ہیں، ایک بات ختم ہو۔ یہ تو تا کی بات تھی۔ الف مکسورہ علامت تانیث، الف ممدودہ علامت تانیث، تو اس میں شرط ہے کہ زائد ہوں وزن میں نہ آئے، لام کے مقابلے نہ آئے، اور دوسری شرط ہے کہ اس کے بعد تا داخل نہ ہو سکے۔ الف مکسورہ علامت تانیث بنے گا، دو کے مقام بھی ہو جائے گا، شرط زیادہ ہو اور تا کو قبول نہ کرے۔ لہذا عصا اور تا اور الف ممدودہ علباء ان کو تانیثی نہیں کہیں۔ عصا کا خود لفظ تو مؤنث ہے لیکن الف تانیثی نہیں، کیوں؟ اصل میں عصبن تھا، وہاں نفس کلمے کا علامت تانیث نہیں بنے۔ ارتا یہ تا کو قبول کرتا ہے، ارطاتن، اور علباء یہ بھی تا کو قبول کرتا ہے، علباءتن۔ تو جب تا کو قبول کر لیا تو سمجھا اس میں تانیث نہیں۔ تانیث ہوتی تو یہ ایسی پختہ تانیث ہے کہ اس کے اوپر تانیث ہے ہی نہیں، تو پھر تا کی کیا ضرورت تھی؟ تو علامت ہوگی کہ بعد میں اگر تا آ گئی ہے تو پھر یہ تانیث کی علامت نہیں ہو سکتی۔ ہے سمجھ شریف؟ آخر میں کہ الف ممدودہ جو ہے حمراء، اصل میں یہ دونوں الف ہیں، پہلا بھی اور دوسرا بھی دو الف ہیں، التقاء ساکنین، کسی کو گراتے تو مکسور بن جاتا، اس لیے گرانے کے بعد بجائے الف کے قریب حمزہ ہے، دوسرے کو حمزہ کر دیا، حمراء سے بن گیا حمراء۔ پھر اس میں تانیث کی علامت پہلا ہے ایک قول، دوسرا ہے دو قول، تینوں ہیں دونوں ہیں تیسرا قول، کوئی قول لے لو سب درست ہے۔ سمجھ شریف ہے؟ وہ ہمارا ایک پنجابی بیچارہ، یہ جو ہو جیسا بھی یا ہوا ہے، ہمیں کیا، پہلا ہو دوسرا ہو دونوں ہو، تانیث چاہیے، ختم۔ یہ ساری چیزیں اس وقت ہیں جب لفظ سے معنی مراد لیا، اگر لفظ سے لفظ مراد لیا جاتا ہے، جیسے زید فاعل، ضربت عمرا امر مفعول بہ، ترکیب کرتے ہم تو لفظ مراد ہوتے، تو پھر ہر لفظ کو تانیث کی تعویل بھی کر سکتے ہیں، تذکیر کی تعویل بھی کر سکتے ہیں۔ ھذا لفظ کہیں گے تو مذکر، ھذہ الکلمہ کہیں گے تو مؤنث۔ اسی طریقہ سے حروف تہجی، الف با تا ثا جیم ہا، ان کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ تو جب ان کو ادا کر رہے ہوتے ہیں تو لفظ مراد ہوتے ہیں، تو اس صورت کے اندر ان کو تانیث کی تعویل کریں، الکلمہ اکثر یہ ہوتا ہے، اور کبھی تذکیر بھی ھذا لفظ کہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال افعال و اسماء، اسی طرح جگہوں کے نام، کچھ تو وہ ہیں جہاں واقع میں تانیث موجود ہے، مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ تو تا موجود ہے۔ کچھ ایسے ہیں جن کو سماع میں ہم مؤنث سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اگر کوئی نہ ہو تو ہر لفظ، جیسے مصر ہے، حنین ہے، بدر ہے، جگہوں کے نام جب ہو جائیں تو بقعۃ بمعنی جگہ،
بقعتن کی تعویل میں مؤنث اور مکانن کی تعویل میں مذکر ہو جائے. یہ بات بھی ختم ہو گئی. اسم کی پہلی تقسیم دو قسم متمکن غیر متمکن، دوسری تقسیم دو قسم معرفہ نکرہ، تیسری تقسیم دو قسم مذکر مؤنث، چوتھی تقسیم اسم تین قسم ہے واحد مثنی مجموع. لیکن یہ اور تیسری دونوں کا تعلق متمکن سے. واحد جو ایک پر دلالت کرے جیسے رجل، اس کو واحد ہے، اور مفرد بھی اسی معنی میں آتا ہے. ایک مفرد ہے جو ابتدا میں آپ نے پڑھا، اور دوسرا مفرد یہ ہے جو آپ نے لفظ دو قسم مفرد مرکب، وہ ہاں مفرد کا اور معنی ہے. ضرب زید، ضرب ایک، زید دو. ضرب کا معنی زید کا معنی لفظ کی جز کا معنی نہ بنے. ذا کا معنی جدا، یا کا معنی جدا، دال کا معنی جدا، یہ نہ ہو تو بس مفرد ہے. رجلان سارے کا معنی دو جوان، جدا جدا کوئی معنی نہیں. رجال سارے کا معنی متعدد جوان ہے، جدا جدا ہر حرف کا کوئی معنی نہیں. تو اس حوالے سے یہ مفرد ہو. اس مفرد میں تثنیہ بھی داخل ہے، اس مفرد میں جمع بھی داخل ہے. آج جو ہم مفرد کہہ رہے ہیں جو ایک پر دلالت کرے. اب مسئلہ آ گیا گنتی کا. مدلول ایک تو مفرد، دو تو تثنیہ، زائد تو جمع. وہ ہاں ہے کہ الفاظ اور ساتھ ساتھ معنی چلے، ہر جز اپنا معنی دیتی جائے. تھوڑا سا اس کو اور سمجھ لیں. کاش وقت ہوتا کہ جب آپ کو کہا جاتا ہے کلمات شمار کرو، تو آپ کلمہ شمار کریں گے زیدن، یہ دو کلمے، ایک زید اور دوسرا تنوین. الرجل دو کلمے ہیں، الف لام اور رجل. کوئی کہے گا آپ کو اللہ کا بندہ. زید میں تنوین تو آخری کھڑی ہے، اس کو تو گنتا ہے، دال کو بھی کلمہ گن لو. الرجل میں الف لام، پہلی لام کو گنتا ہے، دوسری لام بھی تو ہے، اس لام کو کیوں نہیں گنتا؟ تو قانون ہے گننے میں کہ وہ اپنا ایک معنی دے رہا. الرجل کی پہلی لام تو معنی دیتی ہے، دوسرے رجل میں جو لام ہے وہ حروف ہجا میں سے ہے، اس کا معنی نہیں ہے. جو معنی دیتا جائے گا وہ مستقل کلمہ بنتا جائے گا، اور جو معنی نہیں دے گا وہ کلمہ نہیں بنے گا. اس لیے ہم ایک جگہ گنتے ہیں، دوسری جگہ نہیں گنتے. تو اس لیے ہم آگے کہتے ہیں یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے. تو اسم بھی معنی دیتا ہے، فعل بھی معنی دیتا ہے، حرف بھی معنی دیتا ہے. معنی دے تو کلمہ بنتا ہے، اور معنی سے پہلے وہ کلمہ نہیں بنتا. سفر چلو، سین کوئی معنی نہیں، ہاں کوئی معنی نہیں، را کوئی معنی نہیں. اسی طرح 5 حرف ہیں، اکیلے کا کوئی معنی نہیں، مجموع ملے تو ایک دوائی کا نام. جب سے معنی شروع ہوگا وہاں سے گنتی شروع ہوگی، اور معنی سے پہلے اکیلا اکیلا. اب سفر جل میں جو سین کھڑے وہ کلمہ نہیں ہے. فا موجود ہے، وہ کلمہ نہیں ہے. جیم کلمہ نہیں ہے. کلمہ اس وقت کہا جاتا ہے جب معنی دے. الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، اس کی وضع میں معنی ہو، معنی نہیں تو وہ کلمہ نہیں ہے. اور جب کلمہ نہیں تو اس کو حروف ہجا کہتے ہیں، حروف تہجی کہتے ہیں، جوڑ اور ملانے کے حرف کہتے ہیں، اس کا معنی نہیں ہے. آئے شریف کے دماغ. بہرحال یہ تو ویسے باتیں تھیں.
تو اسم تین قسم ہے، مفرد، واحد کہتے ہیں اس کو، تثنیہ اور جمع۔ مفرد جو ایک پر دلالت کرے، رجل مانا یو مرد، اور امرات کا مانا اچھا جی آپ کی مرضی جو ہو، اور جو تو ہو گیا۔ مثنی دو پر دلالت کرے، اس وجہ سے کہ اس کے واحد کے آخر میں الف یا ما قبل مفتوح نون مفتوحہ، رجلان دو پر دلالت کرتا، واحد کے آخر میں الف یا ہے، ما قبل مفتوح نون مفتوحہ، رجلان اور رجلین۔ کچھ لوگوں کو، بلکہ جامی صاحب کو بہت بڑی غلطی لگی، مثلا غفارہ کا لفظ ہے، جب اس کا مزید باب بناتے ہیں استغفار، اب غفر میں سین تا نہیں ہے، استغفار میں سین اور تا ہے، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ شاید اس میں دو لفظ ہیں، دو معنی ہیں، غین فیرے کا معنی الگ، سین اور تا کا معنی الگ، تو یہ مرکب بن جائے۔ رجلان میں رجل کا معنی الگ، الف کا معنی الگ، دو لفظ ہیں، دو معنی ہے، سب مرکب بنے، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ کہ رجل مفرد معنی ہے، رجلان میں اسی کے ساتھ الف ملا ہے، یہ صرف الف کا معنی نہیں ہے، جیسے رجل مجموع ایک چیز تھی، رجلان اور رجلین بھی ایک مجموع چیز ہے، مجموع سے معنی نکلتا ہے مرد اور پھر دو، الگ معنی نہیں ہے۔ استغفار میں لفظ بڑا ہے تو معنی بھی بڑا ہے، لیکن معنی صرف سین تا کا الگ نہیں ہے، اس کے آنے کی وجہ سے معنی بڑھا تو لوگوں نے سمجھ لیا شاید یہ جدا معنی پر درج کرتا ہے، اس کا جدا کوئی معنی نہیں ہے، مجموع ملا کر اس میں دونوں معنی نکلتے ہیں، الگ الگ معنی ہوگا تو ترکیب بنے گی، ایک لفظ کا مجموعہ ہو جائے اس میں 10 معنی نکل آئے تب بھی وہ لفظ مفرد رہے گا، اس کو مرکب نہیں کہتے۔ خدا کرے کچھ دماغ میں آ جائے، شریف جانے اس کا کام جانے، دماغ میں تو آئے۔ تو رجلان میں الف جدا نہیں معنی دیتا، رجلین میں یا الگ معنی نہیں دے رہی، اس کے آنے سے رجل کا معنی بڑھ گیا، پہلے ایک تھا اب دو ہو، اور جمع وہ ہے جو دو سے زائد پر دلالت کرے، اس وجہ سے کہ اس کے واحد میں تبدیلی آئے۔ پھر تبدیلی عام ہے، لفظاً ہو رجل سے رجال، مسجد سے مساجد، یا تبدیلی حکمن آئے، جیسے فلکن، فلک کا معنی ایک کشتی، ایک جہاز، اور جمع کے لیے بھی فلکن اس کا معنی بہت جہاز۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا وزن ہے فعل، اور یہ وزن مفرد کا بھی ہے جمع کا بھی، قفل فلکن اور اسد فلکن۔ اسد جو ہے یہ اسد کی جمع ہے، اسد میں تو تبدیلی ہے، اسد سے بدلا ہے اسد، اب فلک اس کے وزن پر آ گیا، اب اس میں تبدیلی ہے نہیں ہے، اس کے ہم مثل میں ہے تو حکمن اس میں بھی ہو گئے، اس کو حکمی تبدیلی ہے کہ وزن وہی مل سکتا ہے، مفرد کا جو ہے وہی بعینی جمع کا وزن ہے، اس جمع میں اس جگہ نہیں کسی اور جگہ تبدیلی آ جاتی ہے تو لہذا ہم اس کو حکمی تبدیلی کہہ سکتے ہیں۔ آئے دماغ میں؟ بولتے کیوں؟ دماغ کیا ہے؟ جمع وہ ہے جو دو سے زائد پر دلالت کرے، بشرطے کہ اس کے واحد میں تبدیلی ہو، لفظاً رجل سے رجال، تقدیراً اور حکماً جیسے فلکن بروزن قفل، جمع اس کی فلکن بروزن اسد، اور اس کو حکمی تبدیلی کہتے ہیں۔ پھر جمع کی تقسیم شروع ہوتی ہے، لفظ کے لحاظ سے جمع دو قسم ہے، مکسر تکسیر بھی اس کو کہتے ہیں،
اور جمع سالم. جمع مکسر وہ ہے جس میں واحد کی بنا سلامت نہ رہے. رجل رجال مسجد مساجد. جمع تکسیر کے اوزان بیان کر رہے ہیں. گننے میں جمع مکسر کے 30 سے بھی زائد وزن گنے گئے. یہ فرماتے میں قانون نہیں ذکر کر سکتا. ثلاثی مجرد کی جمع تکسیر سما سے تر رکھتی ہے، کوئی قانون نہیں. ضربۃ ضراب ضرب ضرب ضروب اضراب پڑھتے، لیکن کس باب کی، کس جامد کی، کس وزن پر اور کتنی آئیں گی کہہ نہیں سکتے. اکثریت کے حوالے سے بحث آئے گی لیکن کلی قانون نہیں. ہاں رباعی اور خماسی کی بتا سکتے ہم کہ فاعل کے وزن پر آئے.